بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نون سے نیکی۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قربانی کے گوشت کو محرم سے پہلے ختم کر لینا چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے گوشت پیش کرتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اس کے بعد آ کے میں یہ گوشت کھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قربانی کے ابتدائی دنوں میں گوشت کھانے کے کچھ دن مقرر تھے کہ اتنے دن تک کھا لیا جائے، اس کے بعد نہیں، تو اس وجہ سے حضرت علی نے جو ہے وہ گوشت کھانے سے انکار کیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، قربانی کا یہ گوشت یعنی ایک عید سے لے کر دوسری عید تک کھایا جا سکتا ہے، یعنی اس والی ذی الحج سے لے کے اگلی والی ذی الحج تک کھایا جا سکتا ہے۔ گویا کہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ گوشت رکھنے کی کوئی مدت نہیں ہے، اسے آپ پورا سال بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور غلط فہمی ہے، سوال کرتے ہیں اکثر لوگ علماء کرام سے۔ اب جو ہم نے علماء سے سنا ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ کیا قربانی کا گوشت ہم کھچڑے میں ڈال سکتے ہیں؟ کھچڑا یعنی جسے حلیم کہتے ہیں ہم، تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ جی محرم کی نیاز دلانی ہے تو کیا قربانی کا گوشت اس میں ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل ڈالا جا سکتا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ عوامی قسم کی غلط فہمیاں ہیں۔ بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی محرم آ رہا ہے، گوشت پہلے سے ختم کر لو، تو گوشت جب تک آپ کا جی چاہے رکھیں۔ ہاں، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ظاہر ہے گوشت کو کتنا عرصہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، طبی نقطہ نگاہ سے کب تک اسے رکھنا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے محرم کے بعد بھی اگلی عید تک، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے۔ چینل کو نیچے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ بیل جیسی آپ دبائیں گے آل لکھا آئے گا، اس کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ الناصر۔